اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرمائے تو جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بہاؤ نگر گجرات ہندوستان کے رہنے والے حسینی چینل کے توسط سے ہمارے نشریات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور وہ حضرات جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں فالو کرنا چاہیں تو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے سے بھی ہمارے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ آپ متواصل رہ سکتے ہیں، اور فیس بک اور یوٹیوب پر آپ ہمارے لائیو پروگرامز بھی دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں کربلا مقدسہ کی خوبصورت اور نورانی فضاؤں کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ایک اپلیکیشن بھی ہے کہ جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ ہمارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ ماہ رمضان العظیم اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یعنی اولاً عرض کروں کہ خود ماہ رمضان میں ہم کیسے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں، یہ ایک ہماری بحث رہی ابتدائے ماہ رمضان سے، اور آج جو ہے اسی عنوان پر ہی ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ اور اس میں سے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم جو ہے جب روزے رکھ رہے ہیں اور ماہ رمضان میں الحمدللہ وارد ہو چکے ہیں تو یقیناً کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے، اور اس میں سے یہ ہے کہ خود اگر ہم ماہ رمضان العظیم کے روزوں کی فضیلت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے تو یقیناً واضح سی بات ہے کہ جب ہدف کا اندازہ نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ بہتر طریقے سے سفر بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک کلی قاعدہ اور اصول ہے، چونکہ انسان جو ہے وہ بھٹکتا رہے گا اگر اس کو اپنے منزل مقصود کا پتہ نہ ہو۔ اگر منزل مقصود کا آپ کو پتہ ہے تو آپ جا رہے ہیں تو آپ اطمینان سے جا رہے ہیں، اگر منزل مقصود کا پتہ نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ مذبذب رہتا ہے، یعنی اس کی جو ہے اضطراب کی حالت میں رہتا ہے۔ اور یہی حالات جو ہے زندگی کے بھی ہے کہ اگر ایک انسان اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں جو ہے عاقبت بخیر ہونا ہے مجھے، یعنی جب میری موت واقع ہوگی تو اس میں عاقبت بخیری کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں گا، تو یقیناً وہ جب زندگی گزار رہا ہے آپ ان کے چہرے سے آپ کو اندازہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مطمئن ہے۔ آپ علماء کو دیکھ سکتے ہیں، صلحاء کو دیکھ سکتے ہیں، چہرے نورانی ہے، اطمینان سے بھرے ہوئے چہرے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یعنی جس کو کہا جائے بڑے مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں، ظاہراً ان کو لوگ جو ہے وہ دنیا کے کافی کامیاب لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ زندگی میں بڑا کامیاب ہے، لیکن دیکھتے ہیں چہرے پر وہ سکون نہیں ہے، چہرے پر وہ نور نہیں ہے، ڈرا ڈرا سا لگ رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میری جو منزل مقصود جس کے لیے میں آیا ہوں وہ جو ہے وہ عاقبت بخیری جو ہے وہ میرے نصیب میں نہیں ہے، چونکہ اس دنیا میں تو بہرحال جو دن تھے وہ اچھے گزرے، لیکن اب جو ہے وہ جب جا رہا ہے، جتنا موت کے نزدیک جا رہا ہے اتنی اس کی حالت خراب ہوتی جاتی ہے۔ آپ ہمارے علماء اور یہ بعض افراد کو دیکھتے ہیں جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، جتنی ان کی یعنی جتنے مسن ہوتے جاتے ہیں، جتنی ان کی عمر اور سن جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی ان کے چہرے پر نورانیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ اطمینان ہے، قلب سلیم کے مالک ہے۔ تو یہ ہے، اور اسی طریقے سے ہم ماہ رمضان کے اس روزوں کے سفر میں جس کو کہا جائے، یقیناً اگر ایک شخص کو اپنے خود کے اعمال کے فضائل کا پتہ ہوگا، اپنے اعمال کے اس کی حسن کا پتہ ہو، اور اس کو انجام نہ دینے کے قبح کا پتہ ہو، یقیناً اگر ان چیزوں کا ایک شخص جو ہے اس کی جانکاری وہ رکھتا ہے تو وہ جو روزہ رکھ رہا ہے وہ عشق کے ساتھ روزہ رکھے گا، وہ عشق کے ساتھ جو ہے اپنے اعمال انجام دے گا، یہ ضروری ہے۔
تو ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ دور جو ہے دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور یقیناً بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کے پروگرام جو ہے وہ لا سکیں، اور ہم بھی اسی میں جو ہے ایک ادنا سی ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس ماہ رمضان پہ بات کر سکیں، البتہ کہ یہ ہے کہ ہر جگہ پر بہرحال کام ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے اس مہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم بھی اس میں حصہ لیں، اور بحث یہی ہے کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں ظاہر ہے کہ ہماری ایک آمادگی ہونی چاہیے حضرت کے ظہور کے لیے، اور ہمیں ایک موقع ملا ہے۔ اب یہ موقع بھی بار بار ہاتھ نہیں آتے، اگلے سال پتہ نہیں کون رہے گا کون نہیں رہے گا، لیکن اس سال جو ہے موقع، تو اس سال کے اس موقع میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود حضرت کے ظہور کے لیے ماہ رمضان میں ہی آمادگی کریں، یعنی اس ماہ رمضان کو امام زمانی بنائیں، امام زمانی ماہ رمضان۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو اعمال ہے اور جو ہمارا حساب و کتاب ہے زندگی کا، وہ اسی ماہ رمضان میں ہی صحیح کرے، تاکہ جب امام ظہور فرمائے تو اتنی ہماری لیاقت ہونی چاہیے کہ ہم بیعت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے آمادگی کر سکیں۔ یہ ضروری ہے، چونکہ یہ نہیں ہے کہ انہار، دیکھیں امام اگر ظہور کرے، ہر نالائق جو ہے وہ امام کی بیعت نہیں کر سکتا، یقیناً نہیں کر سکتا، بلکہ امام کے بیعت کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ لیاقت ہو، لیاقت ہو۔ اب یہ لیاقت کہاں سے آتی ہے؟ لیاقت یہاں سے آئے گی کہ آپ کی آمادگی اگر ہے۔ ہاں، یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے، امام ظہور نہ کرے مثلا، تو کیا ہوگا؟ تو ہم کہیں گے بحث رجعت ہمارے اعتقادات میں سے ہے، یعنی ہر وہ شخص جو منتظر امام زمانہ علیہ السلام ہو کے اس دنیا سے رحلت کرے گا، اپنے قبر میں اس وقت تک یہ اس کو رکھا جائے گا اسی حالت میں جس حالت میں گیا ہے، جس حالت میں گیا اسی حالت میں اس کو رکھا جائے گا، یہاں تک کہ حضرت ظہور کرے اور رجعت میں اس شخص کو دوبارہ اٹھائے۔ اب یہ جو ہے، جو منتظر ہے، جو امام کا منتظر ہے، تو یہ کس حالات میں ہے، کس حالات میں اس کی آمادگی ہوئی ہے؟ یقیناً وہی اٹھایا جائے گا کہ جس کی آمادگی ہوگی۔ ہر غیر کو تو نہیں اٹھایا جائے گا کہ جس نے صرف زبانی حد تک کہہ دیا ہو کہ ہم امام کے منتظر ہیں، تو یہ تو نہیں ہو، لیکن یہ ایسا شخص جس نے آمادگی کی ہے اپنی زندگی میں امام کے لیے، اس کو اٹھا دیا جائے گا رجعت میں، اور اگر یہ طبعی موت سے اس دنیا سے گیا ہے تو وہاں اس کو شہادت نصیب ہوگی۔ اگر یہ شخص جو ہے وہ یہاں پر ہی کوئی موقع آیا ہے کہ جو شہید ہو کے گیا ہے، تو وہاں پر یہ شخص جو ہے وہ ابد الآباد رہے گا، یعنی اس کی جو ہے جب اس کی وقت رحلت ہوگی تو وہ طبی طریقے سے جائے گا۔ یعنی یہ روایات میں کچھ ہے، چونکہ شہادت کا درجہ اتنا بلند ہے، شہادت کا درجہ اتنا بلند ہے کہ شخص جو ہے اس کو حتماً شہید، مومن کو شہید ہونا ہے، چاہے یہاں شہید ہو جائے یا چاہے ظہور کے بعد شہید ہو جائے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ خود ہمارے چونکہ اس پروگرام میں مہمان ہوتے ہیں، اور آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا علی رضا اشتر صاحب ہیں، انشاءاللہ ان سے کنٹرول روم سے کوشش کی جائے گی کہ ان سے رابطے کو قائم کیا جا سکے، اور اس مہم گفتگو پر انشاءاللہ مولانا ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ۔ تو گفتگو جو ہے وہ خود ماہ رمضان کے عنوان سے ہماری ہے، اور ماہ رمضان میں ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے کیسے آمادگی کی جا سکتی ہے۔ یقیناً جو فرصت مومن کو ملتی ہے، چونکہ مومن کی زندگی مختصر ہے، اور مومن کی زندگی مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ مفید ہوتی ہے، فضولیات اور خزعبلات سے مومن جو ہے، مومن کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگوں کی زندگی، جو بھی مومنین ہیں ان کی زندگی مختصر ہے، اور مختصر زندگی میں یہی کوشش ہوگی کہ ہم خود زندگی جو گزار رہے ہیں مفید زندگی گزار، دقیقاً وہی فرمان معصوم کے مطابق، یا تو خود ایسا کوئی کام کرو کہ جس میں یا تو اولاً تو دینی فائدہ ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ اخروی فائدہ ہو، کوئی ثواب ملے اس کا، یا ایسا کوئی کام کرے کہ جس سے کم از کم دنیاوی فائدہ انسان کو حاصل ہو جائے۔ تو ہم لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ جو فرصت ماہ رمضان عظیم کی شکل میں ہمیں ملی ہے، اس میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خود ایک اچھی غنیمت جانتے ہوئے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور خود حضرت کے ظہور کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اعمال بہتر ہوں گے تو یقیناً امام جب تشریف لائیں گے تو وہ ہم سے راضی ہوں گے۔ اگر اعمال جو ہے اس میں قباحت ہے، ہم لوگ جو ہے وہ دقیق نہیں ہے اپنے امور میں، تو یقیناً امام کے سامنے بھی ہم دقیق نہیں ہو سکتے۔ یقیناً وہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہے فی دنیا اور آخرت میں، کہ جو لوگ خود اپنے امور میں دقیق ہو، امور میں دنیاوی امور یا دینی امور کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بھی امر ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، زندگی کا کوئی بھی کام کرنا اس میں دقیق ہو، دقت سے کام کرے۔ اسی وجہ سے حضرت کے اگر امیر المومنین علیہ السلام کے آخری جہاں پر وصیت میں ہے کہ اپنے امور کو منظم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اس میں جو ہے ایک دقیق نقطہ جو ہے وہ مخفی ہے کہ ہم لوگوں سے گویا کہ خدا کے ان رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ ہم اپنے امور کو صحیح کر سکیں، امور کی درستگی کر سکیں۔ آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا بہت سارے علماء حضرات جس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب وہ مثلا جب گزرتے تھے تو لوگوں کو دقیقاً پتہ ہوتا تھا کہ اس ٹائم جو ہے 2 بجے کا ٹائم ہے، چونکہ یہ حضرت یہیں سے 2 بجے گزرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ علماء کرام اور اس قسم کی جو ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچنے کے مقاصد یہ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو راز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے امور میں دقیق ہوتا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ حضرت کا ظہور جب ہوگا تو حضرت کے ظہور کے لیے آمادگی جو کہ ہمیں جو فرصت ملی ہے، اس فرصت میں ہماری پوری زندگی جیسے عرض کر چکے ہیں کہ اس میں جو ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنے امور کو دقیق کریں اور سیریس اور جدی طریقے سے مسائل کو لیں۔ لیکن یہ ہے کہ خود ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے لیے یعنی اللہ کے خاص رحمات اس میں برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور برسنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں سے جو ہے ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس ماہ میں ہم خود حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے آمادگی کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسا مہمان ہوگا ویسے اس کی فرمائشیں ہوں گی۔ اگر مہمان جو ہے وہ خود اہل نماز روزہ اور دقیق ہے امور میں تو یقیناً وہ اسی ضیافت بھی اس کی ویسی ہونی چاہیے۔ تو حضرت چونکہ خود جو ہے وہ ہر اعتبار سے اس قدر کامل اور اکمل ہے، تو ہم لوگ کامل اور اکمل تو نہیں بن سکتے امام کی طرح، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اسی انداز میں ہو جائے کہ جو امام کی مرضی ہو۔
یعنی ہماری جو ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ ہو، امام کے مرضی کے مطابق زندگی ہو۔ تو ان کو امور میں یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دقیق ہو جائے، دقت کریں اور دقیق سے دقیق تر ہونے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ جتنے امور قوی ہوں گے اسی طریقے سے ہم دوسرے امور میں بھی جو ہے وہ ہمارے امور صحیح ہوں گے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا علی رضا اشتر صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے، اور خوشبختانہ رابطہ بھی ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ پروردگار کا بہت اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو ماہ رمضان العظیم کے عنوان سے آپ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا، اور آپ کے لیے بالخصوص سلامت رہے قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں شروع کرنا چاہوں گا، اور ظاہر ہے ہماری گفتگو جو ہے وہ ماہ رمضان العظیم کے متعلق زیادہ تر رہی، تو ہم پہلا سوال بھی اسی عنوان سے کریں گے کہ ماہ رمضان کو ماہ رمضان کیوں کہتے ہیں، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک یہ ماہ مغفرت، ماہ عبادت ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنی چاہیے، اور جب اللہ کے حضور ہم مسجدوں میں، بارگاہوں میں، نمازوں میں جب بھی حاضر ہوں تو اس حیثیت سے، اس طریقے سے حاضر ہوں کہ جیسے ہم نے کوئی گناہ نہ کیا، مطلب یہ کہ ہم نے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت اللہ سے مانگے، توبہ کریں، اس کے بعد بارگاہ الہی میں حاضر ہوں۔ تو ماہ رمضان چونکہ ماہ مغفرت بھی ہے، ماہ عبادت بھی ہے، ان کے اس ماہ رمضان کے جو آخری ایام ہے جس کو آخری عشرہ بھی کہا جاتا ہے، صحیح، اس کے لیے بالخصوص حدیثوں میں بھی الفاظ ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ عشرہ جو ہے عشرہ مغفرت ہے، یعنی اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کا سوال تھا، میں آپ کے سوال کے جواب پر آ جاؤں بالخصوص، چونکہ مختصر ویڈیو ہے اور تفصیلی گفتگو یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ انما سمی رمضان، رمضان المبارک کو رمضان کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ تو بالخصوص ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے غور سے سنیں کہ ماہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ لِأَنَّهُ يَرْمُزُ الذُّنُوبَ، سبحان اللہ، ماہ رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے چونکہ یہ یرمز الذنوب کا لفظ استعمال ہے حدیثوں میں، یعنی رمضان یرمز سے بنا ہے، اور یہ عربی گرامر کی باتیں ہیں، اس کے حوالے سے میں یہاں پر زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا۔ تو یرمز الذنوب یعنی گناہوں کو جلا دینا۔ اللہ اکبر۔ تو ماہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اتنی پاور پائی جاتی ہے، اتنی قوت پائی جاتی ہے کہ ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے جو بشر اور بندے ہوتے ہیں، تو ماہ رمضان اپنی خصوصیت کی وجہ سے ان کے تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جلا دینے کا مطلب بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اور اس طرح کی بھی حدیث ہم نے پڑھی ہے کتابوں میں کہ جس نے اس ماہ رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرائی، گویا کہ وہ بدبخت ہے اور آنے والے رمضان تک اپنی مغفرت نہیں کرا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان ماہ مغفرت ہے، یہ گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں زیادہ سے زیادہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر عبادت کریں، خضوع اور خشوع کے ساتھ عبادت کریں۔ بے شک، بے شک، بسم اللہ۔ بہت ہی خوبصورتی سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں اگلا سوال اس عنوان سے کروں کہ خود یقیناً ہر چیز کے کوئی نہ کوئی فوائد ہے، تو خود ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے کیا فوائد ہے، اس پر بھی اگر ایک روشنی فرمائیں۔ جی اچھی بات ہے، چونکہ ہم لوگ بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں جو ہے نا رائج تو ہیں، لیکن اس کے ریزنز اور وجہوں کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی۔ بہت سے اعمال ہم انجام دیتے ہیں،
بالخصوص ہم اپنی بات کرتے ہیں، دوسرے قوم کی، دوسرے مذہب کی بات نہیں کرتے. ہم اپنے یہاں، ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ کرتے تو ہیں لیکن اس کے کرنے کی وجہ ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہے. جی بالکل. تو اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، روزہ کیوں رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو آئیے کچھ فوائد، کچھ فائدے ہیں روزے رکھنے کے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ویسے تو بسم اللہ. بہت سارے ہیں، جی. میرا علم اتنا نہیں ہے کہ میں تمام وجہوں کو آپ کے مولا آپ کو سامنے بیان سلامت کر رکھے. سکوں. کچھ چیزیں ہیں جی. جو اپنے حساب سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسے بسم اللہ. ایک فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، جو یہ میری امیجنیشن ہے، یہ جی. میری تھنکنگ ہے جو میں آپ کے صحیح. سامنے بیان کر رہا ہوں اپنے جی. ناظرین کرام کی خدمت میں. صحیح. وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ماہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ حدیثوں میں بھی اور آیات قرآن میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہی آیا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے آپ کے اوپر فرض قرار دیے گئے ہیں. اس سبحان میں یہ اللہ. نہیں معین کیا اللہ نے کہ غریبوں کے اوپر روزہ فرض ہے. اللہ نے یہ معین نہیں کیا کہ یہ روزہ صرف امیروں کے اوپر فرض ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں معین کیا کہ یہ روزہ صرف اور صرف بادشاہ مزاج لوگ رکھیں، یا صحیح. پھر یہ روزہ وہ لوگ رکھ سکتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ ہو، وہ روزہ جی. رکھ لیں، لہٰذا عبادت ہو جائے گی. چونکہ کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے لہٰذا روزہ رکھ لیں تو عبادت میں بھی شمار ہو جائے گا، اور کھانا بھی نہیں ہے تو وہ بھی وقت نکل جائے گا. نہیں عزیزان محترم، آپ غور کیجئے گا، روزہ جی. مطلقاً تمام مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے. کوئی بلا قید، بغیر امیری غریبی دیکھے ہوئے، بغیر کالا اور گورا دیکھے ہوئے، بغیر چھوٹا اور بڑا دیکھے ہوئے، ہر انسان پر روزہ واجب ہے. جی بے شک. تو اب سمجھیے اس روزے کا فائدہ کیا ہے. کر سکتا تھا اللہ، جی. چونکہ غریبوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتے، مساکین کے یہاں رہنے سونے اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، تو ان کے لیے صرف روزہ چھوڑ دیتا. چونکہ وہ صحیح. زندگی بھر تو فاقے میں رہتے ہیں، جی. روزے میں رہ لیتے، عبادت ہو جاتی. لیکن بالکل. اللہ نے غریبوں کے لیے کیوں نہیں صرف رکھا، صحیح. بلکہ امیروں کو بھی شامل کیا، تاکہ ان امیروں کے اوپر جی. روزہ فرض کر کے اللہ نے ایک پیغام دیا کہ اس لیے فرض قرار دیا ہے صحیح. کہ جو ان امیروں کے اطراف میں یا ان کے سامنے جو غربا، مساکین، فاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، جی. ان کے بھوک و پیاس کی شدت وہ صحیح. عمرا، دولت والے، طاقت والے لوگ محسوس کر سکے ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے اس لیے شک. کہ ہمارے رمضان میں بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں. جی. تو یہ روزہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آیا آپ جو ماہ رمضان میں بھوکے اور پیاسے ہو، جی. اس سے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان کے جس کے پاس گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا، پینے کو نہیں ہوتا، وہ سال بھر فاقے میں رہتا ہے، جی. اس کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی. بے شک. تو یہ محبت کا پیغام ہے، جی. یہ اخوت کا پیغام ہے، یہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا پیغام ہے جو روزے کے اندر چھپا ہوا ہے. بے تو ایک شک. پہلو تو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا. اب اس طریقے سے اگر سائنٹیفک طریقے سے بھی آپ دیکھیں گے، جی. سائنس کے اکارڈنگ بہت سے اطباء، بہت سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے جی. کہ سال میں کچھ دن انسان کو بھوکے رہنا چاہیے. جی. کیوں؟ اس لیے کہ باڈی کے جو جراثیم ہیں، جی. جو باڈی کے بہت سے ایسی فالتو چیزیں ہوتی ہیں جیسے چربی کا جم جانا، پھر بہت سی غلاظتیں ہوتی ہیں باڈی کے اندر جو جم جاتی ہیں. تو بھوکے رہنے سے سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر انسان بھوکے رہتے ہیں کچھ دنوں تک، جی. باڈی اور یہ جو مشین ہمارے بطن کے اندر ہے جو صحیح. کھانا پچانے کا کام کرتی ہے جی. یا دانے کو تبدیل کرتی ہے اور ہمیں طاقت بخشتی ہے، تو یہ جو مشین ہے اس کو سکون ملتا ہے ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر. جی. تو سائنس بھی کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے اس مشین کو جو ہمارے پیٹ میں ہے اس کو سکون دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بھوک کے رہنے سے جو باڈی کے جراثیم ہیں وہ نکل جاتے ہیں، جو خالی فالتو چربیاں ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں، جو بیماریاں ہیں وہ جی. ختم ہو جاتی ہے، صحیح. فالتو چیزیں جو جسم میں جمع ہو جاتی ہیں، جو رطوبتیں ہو جاتی ہیں، وہ سب اس سے زائل ہو جاتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب سائنس میں سائنٹیفک طریقے سے یہ ثابت ہے تو جی. پھر روزے کے یہ فوائد کیوں نہیں ہے شریعت میں. اسی لیے اللہ نے روزہ فرض قرار دیا ہے ماہ رمضان میں. سال میں ایک مرتبہ بے شک. ایک مہینے کے لیے روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، تاکہ جو نظام انسانی ہے اللہ کی طرف سے وہ درست رہے اور بہتر رہے. آپ غور کیجئے گا، بس جی. 2 منٹ میں اس بسم سوال اللہ. کے ضمن میں بسم اور اللہ. لینا چاہوں گا، بسم اور اللہ. بہت ہی اچھی بات ہوگی شاید کہ
آپ غور کریں، جب آپ ایک دروازہ کھولتے ہیں، اللہ کی قدرت محسوس کیجئے گا، جب آپ ایک دروازہ کھولتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دروازے سے چوں چرا کی آواز آنے لگتی ہے، جی جب دروازے میں آپ تیل نہیں ڈالیں گے، نٹ جی بولٹ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، جی اکثر گاڑیوں میں ایسا ہوتا ہے، بالکل تو لوگ اس میں تیل وغیرہ آئل ڈالتے ہیں، اس سے دروازہ سافٹ ہو جاتا ہے، جی یعنی اچھے طریقے سے کھلتا ہے، بند ہوتا ہے۔ بالکل یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ نظام بدن ہے اللہ نے جو بنایا ہے۔ جی آپ دیکھ لیں گھٹنوں میں کیا تکلیف ہوتی ہے، اکثر ضعیفی میں کبیر السن جب لوگ ہو جاتے ہیں جی تو ان کی شکایت ہو جاتی ہے کہ ہمارے گھٹنے میں پین ہے، گھٹنے میں درد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھٹنے میں جو آئل ہوتا ہے، جی جو لیکوڈ ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جی تو آپ دیکھیں یہ جو دنیاوی مشین ہے، جی یہ اللہ کی مشین کے بعد بنائی گئی ہے، بالکل یعنی ہمارا جسم۔ جی تو بالکل اللہ نے جو ہمارا جسم بنایا ہے نا، دنیا کے بڑی بڑی مشینوں سے بھی اعلیٰ بنایا ہے، جی بہت اوپر جا کے ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے جسم میں اللہ کی کیا کیا قدرتیں پوشیدہ ہیں۔ بے تو شک ماہ رمضان کے روزے بھی اللہ کی اس قدرت میں سے ہے کہ جس روزے کی وجہ سے ہمارا جسم صحیح اور سلامت رہتا ہے۔ بے شک جی بے جناب۔ شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں ایک سوال یہاں سے خود اس دعا کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا جس کی نہایتی تاکید کی گئی ہے، دعائے افتتاح۔ تو دعائے افتتاح کے کیا خصوصیات ہے اور کیوں اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ خصوصاً اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی جی، بہت اچھی بات ہے، چونکہ ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں اس کا موضوع یہی تھا جی کہ ماہ رمضان کی تیاریاں۔ تو ان میں ایک پہلو کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ جی بہت سے لوگ رمضان کی تیاریاں کرتے ہیں، اس طریقے سے تیاری کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ کرتا پیجامہ سلواتے ہیں، ٹوپی جی پہنتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس بار ماہ رمضان میں داڑھی بڑھاؤں گا، بڑی بڑی داڑیاں رکھوں گا، جی یعنی کہ وہ ظاہری تیاری کرتے ہیں۔ کہنے جی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری تیاری کرتے ہیں، نہیں، رمضان کی تیاریوں میں اگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس بار ماہ رمضان میں نماز پڑھیں گے، نماز پنجگانہ کے عادی بن جائیں گے، جی نماز پنجگانہ قضا نہیں کریں گے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اکثر بچوں میں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان کی تیاریوں میں نہیں ہے، یہ صحیح چیزیں ماہ رمضان کی تیاریوں میں ہے ہی نہیں۔ جی اس لیے کہ داڑھی رکھنا تو عام دنوں میں بھی واجب ہے، مطلب داڑھی کا مڈانا جی عام دنوں میں بھی تو حرام ہے نا، حرام ہے تو اس بے کا شک مطلب یہ کہ ماہ رمضان میں رکھنا چاہیے، جی جیسے عام دنوں میں رکھنا چاہیے ویسے ماہ رمضان میں رکھنا چاہیے۔ تو بالکل یہ ماہ رمضان کی تیاریوں میں شامل نہیں ہوا۔ جی وہ لوگ جو ماہ رمضان میں کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، نماز پنجگانہ کے عادی بنیں گے اور ایک بھی نماز قضا نہیں کریں گے، تو میرے بھائی میرے جناب، ماہ رمضان ہو یا عام دن ہو، نماز تو واجب ہر ہے صورت میں واجب ہے۔ جی تو یہ بالکل ماہ رمضان کی تیاری نہیں ہوئی، پھر آپ جی ماہ رمضان کی تیاری کیسے کر رہے ہیں؟ جی تو یاد رکھیں، ماہ رمضان کی تیاریاں نماز واجب پڑھ کے نہیں، جی قرآن کی تلاوت کر کے نہیں، بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں جی کہ واجبات سے پڑھ کے اگر کوئی عمل کیا جائے تو اس کو ماہ رمضان کی تیاریوں میں شامل کرے۔ صحیح مثال کے صحیح طور پر ماہ رمضان میں پنجگانہ نمازیں تو واجبات میں، یہ تو پڑھنا ہی ہے۔ جی آپ ماہ رمضان کو اگر تیاریوں میں لانا چاہتے ہیں، ماہ رمضان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو جی نماز شب میں اضافہ کیجئے، اپنی عبادتوں میں اضافہ کیجئے، نافلہ نمازوں میں اضافہ کیجئے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ تو یہ بے ایک شک ضمن میں بات آ گئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ جی اب آئیے دعائے افتتاح، جیسا کہ آپ کا سوال تھا، جی دعائے افتتاح کے ذیل میں گفتگو کروں تو یہ دعائے افتتاح وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ ماہ رمضان میں پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک اس جی کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بالکل اور یہ دعا بالخصوص بظاہر امام زمانہ سے کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ سے وارد ہوئی ہے، امام زمانہ نے اس کو تعلیم فرمائی ہے، جی اور آپ کے نائب خاص جناب محمد بن عثمان غالباً جی محمد بن عثمان عمری ہیں کہ جی جن کے ذریعے سے یہ دعا رائج ہوئی، لوگوں میں مشہور ہوئی، اور آپ کا یعنی محمد بن عثمان جو آپ کے نائب خاص تھے، جو غیبت صغرا میں آپ کے نائب تھے، جی تو ان کا معمول تھا کہ وہ ماہ رمضان میں ہمیشہ دعائے افتتاح روزانہ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بے شک اب آئیے دعائے افتتاح کے میں یہ بتایا جائے کہ اس دعائے افتتاح میں کیا ہے اور کیوں تلاوت کرنی چاہیے۔ تو صحیح جیسا کہ آپ کا موضوع بھی ہے
کہ ماہ رمضان میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ سے شریف کے متعلق جی ہم کیا تیاریاں کر سکتے ہیں آپ جی کے ظہور کے متعلق؟ تو صحیح دعائی افتتاح چونکہ امام زمانہ سے منسوب ہے، اور اس دعا میں اچھا یہ بھی بتا دوں کہ اس کو افتتاح کا نام کیوں دیا گیا، دعا صحیح افتتاح کو دعا افتتاح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دعا میں جی جو شروع کے الفاظ ہیں جس سے یعنی آغاز ہوا ہے اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، جی اس کا پہلا جملہ اور پہلا فقرہ یہ ہے کہ پروردگار ہم شروع کرتے ہیں، ہم آغاز کرتے ہیں تیری ثنا تیرے ہی حمد سے، تو سبحان یعنی اللہ جس کی افتتاحی اللہ کی حمد و ثنا سے ہے، جی لہٰذا اس دعا کو دعائے افتتاح کہا جاتا ہے۔ صحیح اب آئیے اس دعا سے امام زمانہ سے کیا مطلب ہے، کیا خصوصیت ہے، تو وہ میں آپ کے حوالے کروں کہ جب آپ اس دعا کی تلاوت کریں گے اور آخری فقرے کی طرف آپ جب جائیں گے تو آخر دعا میں آپ کو وہ جملے ملیں گے جہاں پر حکومت اور امام زمانہ کی حکومت کے متعلق اشارہ فرمایا گیا جی ہے، جس میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ہمارے امام آئیں گے اور حکومت ہوگی، اور اس طریقے سے حکومت ہوگی کہ عدل و انصاف پوری دنیا میں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ اگر انشاءاللہ میرے ناظرین کرام آپ کوشش کریں اس ماہ رمضان میں دعائے افتتاح کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں جی مع ترجمے بے کو فراموش نہ کیجیے گا، صحیح اس لیے چونکہ یہ ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ وارد ہوا ہے کہ دعائے افتتاح کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے امام کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جی بے جی شک مزید سوال؟ جی قبلہ میں یہاں پر ایک سوال خود چونکہ بات جو ہے وہ حضرت امام زمان علیہ السلام کی ہوئی تو سوال اسی عنوان سے کروں کہ خود ماہ رمضان میں ہم کیسے کس طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کر سکتے ہیں، ان کا ذکر کیسے ہونا چاہیے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اچھا پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس وقت کتنا ہے؟ وقت ہے قبلہ آپ کی مرضی، تقریباً ہے 7-8 منٹ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہتر جی ہے۔ تو ماہ رمضان میں کیا سوال تھا، ایک بار پھر سے دہراتے معذرت ماہ چاہتا ہوں۔ رمضان میں ہم کیسے کس طریقے سے امام زمان علیہ السلام کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، کیسے یاد کرنا چاہیے؟ جی جی ہاں، تو جیسا کہ میں نے دعائے افتتاح کا بھی تذکرہ کیا اور آپ کے سوال کے جواب کے ضمن میں یہ باتیں بھی آ سکتی ہیں۔ جی ایک دعائے افتتاح ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے امام سے لو لگا سکتے ہیں اور قریب ہو سکتے ہیں امام بے سے، شک چونکہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے اور وہ عبادتیں ہم بغیر امام کے انجام دیں، بے بغیر شک امام کی محبت کے، بغیر امام سے لو لگائے، بغیر امام کی قربت کی ہم عبادت انجام دیں۔ کتنی اچھی عبادت ہوگی جو امام کے ساتھ انجام دی جائے۔ بے امام کے شک ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر امام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، جی لیکن امام کی محبت، جی امام کی الفت، بے امام شک کی ولایت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور اس ولایت اور محبت کو دل میں رکھ کر اگر بارگاہ الہی میں عبادت کی جائے تو جی پھر وہ عبادت لائق لائق باش ہوتی ہیں۔ اب جی آئیے میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ امام زمانہ کو کیسے ماہ رمضان میں ہم یاد کریں، تو صحیح بالخصوص تاکید کی گئی ہے کہ اس ماہ رمضان میں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں دعائے فرج یعنی دعائے امام زمانہ پڑھیں، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، یہ والی دعا آپ جی زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں۔ تقریباً ہر نماز کے بعد انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس دعا کی تلاوت کی جائے۔ صحیح شب قدر ایک اہم بات جو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، امام زمانہ سے لو لگانے کی بات ہے، امام جی سے قربت اختیار کیجئے۔ ہمارے صحیح امام حاضر و ناظر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے ہماری عبادتیں ہیں، تمام اعمال ہیں، جی تو جب ہمارے اعمال امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، حدیثوں میں ہے نا کہ شب جمعہ ہمارے اعمال ہمارے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، تو ماہ رمضان میں جس میں حکم آیا کہ زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، جی اور اس میں سب سے اہم رات جس کو کہا گیا ہے کہ جو 1000 راتوں سے بہتر رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ شب قدر میں روایت میں ہے کہ شب قدر میں ہمارے اعمال ہمارے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، بے تو شک سب سے اہم رات وہ یہی ہے۔ اس رات ہمارے امام سے ہمیں لو لگانا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ بے اب شک آئیے کس طریقے سے آپ عبادت کریں، جب تک آپ اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنائیں گے کہ ہاں
اب ہم امام سے گفتگو کرنے لائق ہو چکے ہیں، صحیح، تب تک آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا عبادت کرنے کا۔ بے کیوں؟ شک، میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ ماہ رمضان میں بھی یہ حدیثوں میں وارد ہے کہ صوم القلب خیر من صیام اللسان، جی بالکل، یعنی جی دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، وہ بے صوم شک، اللسان خیر من صیام البطن، جی اور زبان کا روزہ جی، پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ میں شاید اللہ کہیں کچھ اکبر، کہنا چاہتا ہوں، غور کیجئے ناظرین، توجہ فرمائیں۔ جی کیا کہا میں نے؟ زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے، جی، اور دل کا روزہ زبان کے روزے زبان، سے بہتر ہے۔ بے شک، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی ماہ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو جہاں پر بھوکے رہ کر صبح سے لے کر مغرب تک بھوکے رہ کر روزہ رکھتے ہیں، وہاں پر معصوم نے فرمایا کہ زبان کے ذریعے سے بھی روزہ رکھیے، کہیں جی ایسا نہ ہو کہ اسی زبان کے ذریعے سے کسی کی غیبت سرزد ہو جائے، کسی کی برائی آ جائے، کسی کے لیے گالیاں نکل جائیں، کوئی ایسے نازیبہ الفاظ سرزد ہو جائیں۔ اور معصوم چھٹے امام نے غالباً ارشاد فرمایا ہے کہ جی روزہ صرف اور صرف پیٹ کے بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اعضائے بدن سے بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری حدیث روایتوں میں موجود ہیں۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آپ امام سے متعلق جی امام کو حاضر و ناظر سمجھ کر اعمال کریں۔ جی، قبلہ یہ بتائیں، کیا اس کے بعد بھی کوئی سوال ہے آپ کا؟ قبلہ چونکہ وقت جو ہے وہ تقریباً اختتام پر ہے، بس ایک پیغام جو ہے وہ ماہ رمضان کے عنوان سے میں آپ سے لینا چاہوں گا، اگر اسی سوال کو ہی آپ اسی جواب کو آپ طولانی کرنا چاہے تو تقریباً 2 سے 3 منٹ ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ جی جی، تو میں ایک بات آپ کے سامنے اور بیان کر دوں امام بسم عصر اللہ، سے متعلق ہی، جیسے کہ شب قدر میں آپ اعمال انجام دیتے ہیں، اعمال کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے قرآن ہاتھ میں لے کے اور کچھ جملے پڑھائے جاتے ہیں، جیسے کہ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفی اسمک الاکبر، یہ تمام جملے موجود ہیں۔ جی کیا کہا کہ پروردگار تجھے اس کتاب کا واسطہ، وما فیہ، اور اس کا واسطہ کہ جو اس قرآن میں ہے، جو کچھ اس قرآن میں ہے، کیا ہے اس قرآن میں؟ وفیہ اسمک الاکبر، اس قرآن میں ہے اللہ کا ایک بڑا نام، اللہ واسماءک اللہ، الحسنی، اور کچھ اچھے اچھے نام ہیں اس کے۔ جی جی، دیکھیے کہ اہم نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے آخر کلام میں بیان کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ، کہ ماہ رمضان میں امام زمان سے کیسے متعلق ہوں، کیسے اپنا تعلق بڑھائیں، اس صحیح، کو غور کیجئے گا۔ جی تو آپ اعمال انجام دیتے ہیں، اعمال کا جو طریقہ ہے وہ کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ ہلکی روشنی کریں، شب قدر چونکہ آنے والی ہے، لہٰذا میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں بطور پیغام۔ جی ہلکی سی روشنی رکھیں اور بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو حاضر کریں، قرآن اٹھائیں اور یہ جملے پڑھیں، اور اس کے جی، بعد جو اعمال ہوتے ہیں قرآن میں صحیح، کیا ہے؟ وفی ہے اسمک الاکبر، جی اللہ کا ایک بڑا اللہ نام اکبر، ہے، جی واسماءک الحسنی، اور کچھ جی، اچھے اچھے نام ہیں، اور کیا ہیں؟ اس کے بعد کہا ایسے نہیں، بلکہ قرآن کو سر پہ رکھیے۔ اللہ، جب قرآن کو سر پہ رکھایا اس کے بعد کہا گیا، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ بکا یا اللہ، جی اللہ، بمحمد، جی بفاطمہ، بعلی، جی بالحسن، بالحسین، یہاں تک کہ بالحجت قائم علیہ صلی اللہ علی الصلوۃ محمد و آل والسلام، محمد، بے یعنی شک، ہم آخری امام تک پہنچے۔ جی تو ناظرین کرام غور کیجئے گا، اس بار ماہ رمضان میں جب بھی آپ اعمال میں شرکت کریں تو آخری امام کا نام جب بھی آئے، اپنے دل و دماغ اور تمام قلب کے سکون کے ساتھ جی امام زمان کے حضور حاضر ہوں اور تمام لوگوں کے لیے دعا فرمائیں، اپنی قربت کے لیے دعا فرمائیں، اور ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ والحمدللہ والحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پر آپ نے اشارہ بڑے فرمایا۔ نوازشات آپ سے بھی قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کے لیے آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، اور کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کی فیملی والوں کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ قبلہ، فی شکرا امان جزاک اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ محترم عالی جناب مولانا
علی رضا اشتر صاحب قبلہ، بہت اچھی گفتگو فرمائی اور ایک نہایت ہی مہم نکات کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا کہ اس میں سے خود دعائے افتتاح کے متعلق انہوں نے بہت ہی اچھے نکات ارشاد فرمائے کہ یقیناً دعائے افتتاح وہ دعا ہے کہ جس کو جو ہے ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اس کو تلاوت کرنے کا حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو تلاوت کیا جائے، اور مخصوصاً جو راتیں ہوتی ہیں وہاں پر اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور بالخصوص یہ ہے کہ خود ماہ رمضان میں ایک سلسلہ جو کہ آنے والا ہے، خود شبہ قدر کا سلسلہ، شبہ قدر کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں خود شوق اور ذوق کے ساتھ خود ان ایام کو بھی یعنی ان راتوں کو بھی بڑے شوق کے ساتھ گزارنا چاہیے، چونکہ یہ جو ہے وہ توشہ آخرت ہے، اور یقیناً ہر شخص جو ہے وہ اس دنیا میں وہی کام کرے گا کہ جس سے جو ہے انسان کچھ نہ کچھ حاصل کر سکے، تاکہ روز قیامت اس دنیا میں ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، اور ہم جو ہے وہ دقیقاً اس مقصد پہ اتریں گے جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا، اور یقیناً یہ ہے کہ ہمارے خلق ہونے کی ایک کیا بلکہ عرض کروں کہ مکمل جو انسان کی خلقت کا مقصد ہے وہ خود معرفت اللہ ہے، کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، اور ہم جو ہے وہ امام اور اللہ کے معرفت کے لیے ضروری ہے کہ امام الوقت جو امام ہوتا ہے وقت کا، ان کی معرفت کے حد تک انسان پہنچ جائے۔ اور یہ معرفت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے ایک دم سے اس میں معرفت کا وہ بالکل عارف ہو جائے، ایک دم سے انسان عارف نہیں ہوتا، اس کے لیے ظاہر ہے کہ تمرینات کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے تمرینات کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو تمرینات کرنے ہیں، آپ نے مشقیں کرنی ہے، تو تب جا کے آپ کسی حد میں جاتے ہیں۔ یقیناً خود معرفت امام کے لیے بھی کچھ مشقوں کی ضرورت ہے، اور اس میں سے اللہ نے جو ہمیں ایک تحفہ دیا ہوا ہے وہ خود یہ ماہ رمضان العظیم ہے، کہ جہاں پر ہم لوگ الحمدللہ کہ یہاں پر یہ موقع ہمیں فراہم ہوا، اور اسی ماہ میں جو ہے ہم اس حد میں پہنچ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ متقیوں میں سے ہو جائے، اور جب متقیوں میں ہو جائیں گے تو وہاں سے جو ہے وہ ابتدا ہو جاتی ہے انسان کے عرفان کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، اور عرفان یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خود معرفت امام کے حد تک پہنچ جاتا ہے، یعنی گویا امام کی معرفت اس کو حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے اس کے لیے بھی یقیناً علماء عرفان یہ چیز ضرور لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اب خود اپنے وجود کی عرفان حاصل کرنا چاہیے، اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے بعد مرتبہ جو ہے وہ پھر امام کا مرتبہ ہے، کہ در حقیقت امام کا مرتبہ یعنی خود امام کی معرفت حاصل کرنا، یعنی گویا اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، یعنی کائنات میں اللہ کا جو چہرہ ہے وہ یقیناً حجت خدا ہے، اسی سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جیسے خود امیر المومنین علیہ السلام کے ارشادات ہے کہ اگر یا خود امام صادق علیہ السلام کے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی نہ پہچان پاتا۔ تو عرض یہ ہے کہ خود اللہ کا چہرہ جو ہے، اللہ کی شناخت کا جو ذریعہ ہے وہ امام ہے، مقدس مہینہ ہے، اس میں حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، اللہم عجل لولیک الفرج۔